ہمارے لوگ ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، ایک ٹرک نہیں بنا سکتے، ایک موٹر سائیکل نہیں بنا سکتے۔ بات یہ کہ بلوچستان جو ہے، بلوچ ایک قوم ہے، یہ ان کی زمین ہے بلوچوں کی، اور یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے پاکستان کا۔ آپ گوادر دنیا کا واحد بندرگاہ کہ وہاں لوگ خیرات میں پانی مانگتے، بوتل لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ایک بوتل پانی دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان میں بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، یوں سمجھے کہ آدھا پاکستان ہے۔ ایک طرف افغانستان کی سرحد، دوسری طرف سے ایران کی سرحدی پٹی، اور پھر ساحل سمندر۔ یہاں ٹریڈ بارڈر کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم نے بلوچستان کے نامور ادیب، شاعر، سماجی کارکن، فکشن نگار محترم آغا گل صاحب کو زحمت دی ہے۔ آغا صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، سب شکریہ۔ بلوچستان جو اتنا بڑا صوبہ ہے، یہاں بارڈر ٹریڈ کی کیا صورتحال ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ چونکہ آپ خود بھی، آپ کا تعلق بلوچستان سے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہے، پہاڑ ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں پر ڈیزل ہے، تمام چیزیں ایران سے آتے ہیں۔ بلکہ جب یہ میرا بھائی چیف آف کیسکو تھا، اس نے ایران سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ بجلی ہم آپ سے لیں گے۔ امیر الملک مینگل گورنر بلوچستان کے ساتھ میں اس علاقے میں سرکاری دورے پر گیا، اس نے کہا جناب ہماری تو سبزیاں بھی وہاں سے آتی ہیں، سب چیزیں آتی ہیں، اور ہم کو پکڑتے ہیں کہ آپ سمگلنگ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں ہم زندہ کیسے رہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے وہ ایک بڑا مشہور ناول ہے رضیہ گنڈوں میں، آج کل بلوچستان دے کر مجھے یہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بارڈر ٹریڈ جب بند کر دیا ہے، یا تو آپ اس کا آلٹرنیٹ دیں کہ وہ زندہ کیسے رہیں گے۔ یہ بارڈر ٹریڈ آپ بند نہیں کر رہے، آپ معاشی قتل کر دیں، یہ قتل عام ہے، میں اس کو میسکر کہتا ہوں، یہ قتل عام ہے، کیونکہ وہ کھائیں گے کیا؟ اگر وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ ڈیزل نہیں ہے گا، آپ نے سارے بند کر دیے۔ جو ہمارا سمندر ہے، ابھی وہ گجر نیٹ اور ایسے وہ سمندر بھی پتہ نہیں کس کے حوالے کیے، وہاں پر لوٹ مار جاری ہے، غیر ملکی ٹرالر آتے ہیں، وہ 1 روپیہ نہیں دیتے، وہ ہمارے لوگوں پر بازقت فائرنگ بھی کی انہوں نے۔ اور جو پروہیبیٹڈ نیٹ ہیں، وہ نیٹ ہے جو زمین پر جھاڑو سویپ کر کے لے جاتے ہیں نا، وہ استعمال کر رہے ہیں، مچھلیوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اس پر ہم شور کر رہے ہیں کہ جناب اس کو روکیں، اس کو ریگولائز کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جو رشوت جب منہ میں جاتی ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے نا، پھر بولتا نہیں ہے، تو آپ یہ کہ اس کے اوپر بوانٹو آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو وہی حالت ہے اس وقت کی جو وہ جا رہی ہے۔ پھر میں جرمنی میں میری تعلیم ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جن ملکوں نے بمباری کی، جنہوں نے کیا، ان کے سارے بارڈر کھلے وہاں پر، فرانس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ۔ کبھی اگر میری کوئی بات ہوتی تھی، اسے کہا جی وہ ماضی ہے، وہ ختم ہو گیا، ابھی آپ بات نہ کریں۔ اچھا آغا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی آصف علی زرداری صدر ہیں۔ پچھلے ٹینوار میں جو پچھلی مرتبہ جب صدر پاکستان تھے، تو انہوں نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا، اور وہ گیس پائپ لائن آج تک التوا کا شکار ہوا۔ وجوہات کیا ہیں؟ جی ہاں، آپ دیکھیں نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم کو جنرل، کیونکہ ظاہر ہے میں تو سنی سنائی باتیں کرتا ہوں کہ جناب اگر ہم ایران سے ہم پٹرول لیں گے تو امریکہ ناراض ہوگا، تو بھائی آپ جو سمگلنگ کر کے لاتے ہیں اب بلین آف روپیز کا پیٹرول، وہ نہیں ناراض ہوگا۔ اچھا، پھر جو ہے میری معلومات کے مطابق جو گاڑیاں وہاں جاتی ہیں بارڈر ٹریڈ جو کرتی ہیں، ان سے ٹوکن لیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ پیسے بلوچستان کے ایکسچیکر کے پاس خزانے میں نہیں جاتے ہیں، نہ وہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، وہ آ رہے بلین اربوں روپے کا پیٹرول آ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ سمگلنگ آ رہا ہے تو امریکہ ناراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ لیگل وے میں لاتے ہیں وہ ناراض ہے۔ یہ لاتے ہیں سعودیہ سے لیتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ، بحری جہاز کا کرایہ پاکستان میں پہنچانا، ریلوے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کھا لی تھی، ان خاندانوں نے جنہوں نے بیڈ فورڈ ٹرک بنائے تھے، انہوں نے ریلوے کو بٹھا دیا، کیونکہ ہمارے ٹرک کیسے بکیں گے۔ وہ پھر ٹرکوں میں وہ سارے امپورٹڈ ٹائر، وہ سارے ٹرک، کیونکہ دیکھیں ہمارے لوگ ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، ایک ٹرک نہیں بنا سکتے، ایک موٹر سائیکل نہیں بنا سکتے، اور یہ میکر بھی نہیں، اسمبلر ہے، اسمبل کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے پڑا ہے، تو یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جس کے پاس ٹیکنالوجی، ایٹم بم آپ بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتے، آپ ایک ٹرک نہیں بنا سکتے۔ تو وہ پیٹرول جب پہلے لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں، پھر بحری جہازوں کا کرایہ دیتے ہیں، پھر کراچی پہنچاتے ہیں، پھر اپنے ریفائن، وہ کہاں کا کہاں اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے۔
ایران آپ کو دے رہے میرے خیال 28 روپے میں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے کہ جناب آپ ہم کو بارٹر سسٹم کریں، میں کیش آپ سے نہیں لوں گا، آپ مجھے گندم دے، چاول دے، آپ لے، تو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم چیخ رہے ہیں بلوچستان کے جناب، یہ دیکھیں یہ آ رہے غیر ملکی ٹرالر آ رہے ہیں، کہ آپ ان کو دیکھ دیں کہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹر میں آ کر وہ فشنگ کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ان پر فائرنگ بھی کرتے ہیں۔ ابھی تک نہ کوئی ایکشن ہوا، نہ کوئی ٹرالر پکڑا گیا، نہ کچھ ہوا۔ یہ پاکستان کا جو بارڈر ہے، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ملک بنتے بگڑتے چینج ہوتے رہتے ہیں، قومیں وہی رہتی ہیں۔ بطور مثال آپ دیکھیں کہ پولینڈ جو ہے، پولینڈ کا ایک ٹکڑا یہ لے گیا، وہ لے گیا، وہ لے گیا، تو پولینڈ 100 سال دنیا کے نقشے سے ہی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جو پولش قوم تھی وہ دوبارہ انہوں نے اپنا ملک ری گین کیا۔ بات یہ کہ بلوچستان جو ہے بلوچ قوم ہے، یہ ان کی زمین ہے بلوچوں کی، اور یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے پاکستان کا۔ تو کچھ بلوچ جو ہے ایران میں رہتے ہیں، کچھ جو افغانستان میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے نصیر خان نوری کے دور میں اس کا رقبہ کوئی 6 لاکھ مربع میل تھا بلوچستان کا، ابھی کوئی 3.95 اتنا رہ گیا۔ وہ باقی جب وہ کمزور ہو گیا، کچھ افغانستان لے گیا، کچھ ایران لے گیا، ابھی تک ان کے نام وہی ہے جسے وہ سیستان کہتے ہیں۔ سیستان تو بلوچستان بات یہ ہے کہ یہ جو قومیں یہاں پر ہزاروں سال سے یہاں پر آباد ہیں، آپ ان کے سارے گزر اوقات جو ان کا زندہ رہنے کا وہ بھی آپ ان سے واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ میں ایک رائٹر کے طور پر، ایک ہیومن بینگ کے طور پر میں سخت، یا تو آپ اس کو سبسٹیچیوٹ دیں نا، آپ ان کو خوراک پہنچائیں، آپ ان کو روٹی پہنچائیں ان کو۔ جب بارڈر بند ہو گیا، نہ وہ کلٹیویٹ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، وہ پینے کا پانی بھی نہیں کھا سکتا۔ آپ گوادر دنیا کا واحد بندرگاہ کہ وہاں لوگ خیرات میں پانی مانگتے، بوتل لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ایک بوتل پانی دے دو۔ مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جو مسز جو ہیں، جو پاپولیشن ہے، پاپولیشن کو انوائٹ کر کے آپ رول نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں، تاریخ کا فیصلہ۔ آغا صاحب، آپ ایک تجزیہ کار ہیں، آپ بتائیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ کیوں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے؟ میری گزارش ہے کہ دیکھیں، میں فرانس میں رہا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ میں رہا ہوں، جرمنی، کیا ترکی، اور کئی ساؤتھ افریقہ میں، بڑے دنیا کے ممالک میں پڑھتا رہا۔ ٹریننگ کی میں نے، مارکیٹنگ میں نے تھائی لینڈ سے کی۔ میں نے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جو اپنے پورے ملک کو خاردار تاروں سے بند کر کے بیٹھا ہوں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری خاردار تاریں، انڈیا سے ہمارا، افغانستان کے ساتھ خاردار تاریں، افغانستان بند ہے، پاکستان اور ایران کے ساتھ خاردار تاریں وہ بھی بند ہے۔ باقی جو ہمارا سمندر ہے وہ لٹیروں کے ہاتھ میں، جو آگے ہماری مچھلیاں اور ہمارے جھینگا اور ہمارے خاردار تار اس لیے لگاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد یہاں سے آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ بات یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک کلیم ہے، یہ ایک کلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ وہ بھی بند کرتے۔ وہ بڑے مشہور بات ہے کہ میرے بچپن کی کہانی آپ نے بھی سنی گی کہ وہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس پر ایک مکھی بیٹھی، تو اسے کہا یار مکھی تنگ کرے گی، اس نے ایک بڑا سا جو ہے نا پتھر مارا، جیسے وہ آدمی مر گیا، مکھی اڑ گئی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ایک دہشت گرد کے لیے پورا سسٹم بلاک کر دیں، آپ بارڈر بند کر دیں، پوری چیزیں ختم کر دیں، اور جب بارڈر کھلتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اچھا، وہ یہ ٹیکس کیوں نہیں کرتے؟ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ بات یہ کہ حالات ٹھیک کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے عوام کا جو ووٹ ہے، لوگوں کا جو ووٹ ہے، اس کو آپ رسپیکٹ کریں، ان کے نمائندے آئیں، وہ کام کریں۔ بات یہ کہ جو ابھی دیکھیں کہ ایک ہمارے اس نے بھی کہا تھا وزیر داخلہ نے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک تھانے دار کے مطلب انتہائی توہین آمیز بیان ہے، اور ایک غیر ذمہ دار بیان اس نے دیا کہ کتنے بڑے ایشو کا مذاق کے اندر اس کو ٹال رہے ہیں۔ تو جب آپ جو ہے، جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ عوام میں سے ہیں، عوام میں سے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم لنکن نے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہ چند خاندانوں کی حکومت ہے۔ وہ باپ کے بعد بیٹا، جیسے گدی نشین ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، وہ جو ہے 22 ایکڑ کے گھر میں رہتا ہے لیڈر، وہ لیڈر جو ہے وہ 3 کروڑ کی گاڑی میں پھر رہا ہے، اور اس کا نمائندہ جو ہے وہ سریاب کی بس میں لٹک کر جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوتا دنیا میں، ایسے نہیں۔ ابھی جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم 3 کمرے کے گھر میں رہتا ہے، ان کا کھانا دیکھیں، سمپل دیکھیں۔ احمد نژادی جب وہ اس کی صدارت ختم ہوئی، وہ سائیکل پر باہر نکلا، اس نے گاڑی نہیں خریدی تھی، کرپشن نہیں کی تھی اس نے کہ وہ جی گاڑیاں خریدے۔ ابھی بھی یونیورسٹی بس میں آتا جاتا ہے۔ ہاں، تو آپ یہ دیکھیں کہ
وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی سڑکیں نہیں بند ہوتی ہیں، ان کے لیے یہاں پر تو میٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، لگتا ہے اٹیک کرنے کے جو آگے مشین گنیں لگی ہوئی ہیں، بڑا فنی مزہ ہے، مجھے رنگیلے کی فلمیں یاد آتی ہیں، آگے مشین گنیں لگی ہوئی، پیچھے مشین گنیں لگی ہیں، پتہ چلو میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مزہ ہے، اور اس گاڑیوں میں ہمارا خون جلتا ہے، عوام کا خون جلتا ہے، ہم ٹیکس لیتے ہیں، چونکہ آپ سارا تو امپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ تو آپ کر نہیں رہے، آپ تو اپنی فائنینشیل بیس کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو مضبوط کریں، آپ فائنینشیل بیس کو کریں، وہ کریں، فائنینس جاننے والے لوگوں کو لائیں۔ بات یہ کہ اس طرح جب آپ کریں گے تو اس طرح مزار تو چل سکتے ہیں، آغا صاحب، ملک نہیں چل سکتا۔ آغا صاحب، یہ جو ہمارے نوجوان ناراض ہیں، کیا اس وجہ سے ناراض نہیں ہے کہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، ان کو ایجوکیشن میں پذیرائی نہیں ملتی، یا ان کو ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل نہیں کیا جاتا؟ وجوہات کیا ہیں؟ آج کا جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ میرے بچپن والا نہیں ہے، جو ہم لوگ بچپن میں بیٹھے ہوتے ٹاٹ کے اوپر تختی لے کر کرتے تھے، تو وہ دنیا سے اپنا مقابلہ کرتا ہے، اس کا نام کوئی اس کا ماضی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری کو آپ نے ڈسٹورشن کر دی ہے۔ جب کسی قوم کو آپ نے قبضہ کرنا ہو تو اس کی ہسٹری کو پہلے اس پر اٹیک، اس کا ہسٹری اور کلچر کو کم بتاتے ہیں، ہسٹری کو ڈسٹورشن کرتے ہیں، کتابیں لکھواتے ہیں لوگوں سے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اسے اس کا ماضی چھین لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے پاس ہوں بیدار صاحب، مجھے پتہ ہے میرا کیا نام ہے، میں کون ہوں، لیکن اگر میں آپ کے پاس ہوں مجھے نہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، تو میں پاگل ہوں، گنوخ ہوں میں۔ آج کا نوجوان اپنا مقابلہ جب دنیا سے کرتا ہے کہ میرا جو ہے سونا وہ کدھر گیا، وہ میرا جو تانبا ہے وہ کدھر گیا، کہاں گیا کہاں گیا میرا سیندک، وہ سورسز کیا ہیں، تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، وہ قومی خزانے میں بھی ریفلیکٹ آپ نہیں کر رہے، آپ اس میں بھی نہیں کر رہے۔ میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن جب میں ادھر گیا گوادر تو مجھے بڑا غصہ چڑھا، اس میں جب جا رہا تھا انہوں نے روڈ بند کیا تھا، ایک آدمی سوٹ پہنا ہوا ہے جو جہاز میں تھا، ٹائی لگائی تھی، پتہ نہیں کس علاقے کا رہا، وہ اشارہ کرتا ہے یہ زمین تمہاری، یہ زمین میری، یعنی میں ایک امن پسند آدمی، میرا دل چاہے کہ اس کے گریبان پکڑ کے اس کی ٹائی سے اس کو پھانسی دے دوں۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ زمین میری ہے اور آپ مجھے غلاموں کی طرح رکھ رہے ہیں، میرے آپ ان کو آتے نہیں، جو آدمی بولتا ہے کہتے ہیں یہ غدار ہے، لیول، جیسے مجھے کسی نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں اینٹی اسٹیٹ، میں کہا واقعی کہہ رہے ہیں، آپ لکھ کر دیں مجھے، کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے ولی خان جیسے، آپ نے جو ہے بزنجو صاحب جیسے لوگوں میں کہا اگر یہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے لیے تو آنر ہے، آپ مجھے لکھ کر دیں تاکہ میرے پاس ثبوت ہو کہ وہ ہے۔ شکریہ آغا گل صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو، شکریہ۔ ناظرین، آپ نے آغا گل صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے یہی کہا کہ آج جو بارڈر ٹریڈ افغانستان کے ساتھ یا خاص کر ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو قانونی بنانی چاہیے، اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، نوجوان بھی، ان کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی، اور بلوچستان کے جو نوجوان اس وقت بقول آپ کے بھٹکے ہوئے ہیں، جب ان کو روزگار ملے گا، جب ان کو سہولتیں ملیں گی، جب ان کو تعلیم ملے گا تو وہ راہ راست پہ آئیں گے، تو بلوچستان کا صوبہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔